ہائے گائز، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو شکر ہے آپ لوگ بہت مجھے کوآپریٹو ہو رہے ہیں، میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کے کمنٹس بھی آتے ہیں، بہت اچھی باتیں لگتی ہیں اس طرح سے۔ تو آج بھی ایک کوٹس ہیں، کچھ لوگوں کی پریشانی کے بارے میں ہے کہ لوگ کچھ سوچتے ہیں کہ وہ تو اتنا آگے نکل گیا اور میں موو آن نہیں کر سکا، میں کچھ کر نہیں سکا اپنی لائف میں۔ تو میرا صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ لائف میں پریشان نہیں ہو، یہ ایک وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ تو اسی لیے آپ اسی چیز پہ پریشان مت ہوا کریں، مت زیادہ سوچا کریں۔ مجھے پتہ ہے جن لوگوں کے اوپر مشکلیں آتی ہیں، مشکل ہوتا ہے، یہ باتیں کہنا بہت آسان ہوتی ہیں کہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، لوگ تسلیاں دیتے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ بہت مشکل وقت میں بہت صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے مشکل وقت میں نیند نہیں آتی، لوگ کھانا نہیں کھاتے، مجھے پتہ ہے لوگوں سے آپ لوگ گھلتے ملتے نہیں ہو، مجھے پتہ ہے زندگی گزارنے کا بھی دل نہیں کرتا، کہیں آنے جانے کا بھی دل نہیں کرتا، کسی سے ملنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ بہت سارے خواب ہیں آپ کی لائف کے جو ٹوٹ چکے ہیں، اور مجھے پتہ ہے زندگی میں اندھیرا ہے، آپ یہ سوچتے رہتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچا کریں کہ ایک اور ذات بھی تو ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو سمجھ رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں جن لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے مشکل وقت میں، کیا صرف وہی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، ایک اور ذات بھی ہے اوپر جو بیٹھی ہوئی ہے، جو دیکھ رہی ہے ان کے رویوں کو جو آپ کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ پاک خاموش ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا۔ بے شک وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، لوگوں کو رویوں کو بھی اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ آپ اس ذات پہ تھوڑا اعتبار کریں، توکل رکھیں۔ اللہ پاک ہمارے اتنے قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کس طرح سے اپنے بندوں کو تھام لیتا ہے، کس طرح سے اپنے بندوں کو سنبھال لیتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو یقیناً آپ کی زندگی میں کچھ اس سے بھی بہتر لوگ آ جائیں گے۔ ایسے شخص آپ کی لائف میں ہونے بھی نہیں چاہیے جو آپ کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، آپ کی پریشانیوں کو سمجھ نہیں سکتے، جو آپ کو سمجھ نہیں سکتے، وہ اصل میں سمجھنا ہی نہیں چاہتے، آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پریشان نہ ہوا کریں، نہ سوچا کریں کہ وہ لوگ نہیں بات کر رہے اتنے مشکل وقت میں، وہ ساتھ نہیں دے رہے، چلے کوئی ہیلپ نہ کرے، ہمارے دکھ ہی سن لیا کرے۔ اس بات کو لے کے آپ نہ بیٹھا کریں، نہ سوچا کریں، بس یہ سوچیں کہ اللہ کی ذات ہے، آپ ہیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اور اللہ کے جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی رہنا جانتے ہیں، اور جو اللہ کی آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے اللہ کی رضا مانگیں گے تو یہ بات کبھی مت بھولیے گا، اور آپ اللہ سے اس کی رضا میں راضی رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اور یہ سوچنا کہ اللہ نے اگر یہ مشکلیں دی ہیں، اللہ اگر راضی ہے ہم سے اس مشکلوں میں، اللہ کی خوشی ہے، اللہ جو چاہتا ہے بے شک وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ معمولی دعا نہیں ہوتی کہ آپ جو مانگ رہے ہیں کہ ہم اللہ پاک جو تیری رضا ہے اس میں ہم راضی ہیں، بے شک آپ دعائیں کریں، اللہ پاک سے زیادہ کریں۔ جب آپ اللہ کو یہ بولتے ہیں نا کہ اللہ پاک اگر آپ کی اس میں مرضی ہے تو آپ کی رضا میں راضی ہوں، تو اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو میں نے اتنا تکلیف میں میں نے دی ہیں اور یہ پھر بھی خوش ہے، راضی ہے، شکر ادا کر رہا ہے میرا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں اللہ کی رضا کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کو اللہ سے مانگ لیا ہے، اور اللہ کی رضا کو مانگنا مانے اللہ کو مانگ لینا۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کو مانگنا ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ توفیق ہر کسی کو ملتی ہے کہ آپ اللہ سے اللہ کی رضا مانگیں اور اللہ آپ کا ہی ہو جائے۔ اور جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ اس قربانی سے اگر میرا اللہ راضی ہے تو بس میرے لیے یہی کافی ہے، تو وہ قربانی بھی آپ کی ضائع نہیں جائے گی، وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی اس کی مطلب ورتھ ہے اس چیز کی جو آپ قربانیاں دیتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے بندوں سے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو غم ہوتا ہے جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دوسروں کا تو اتنا انسان کو دکھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو اپنے ہوتے ہیں نا ان کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں۔ ایک لوہار ہوتا ہے، ایک لوہا ہوتا ہے اور ایک سونا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب لوہا بنتا ہے، جب لوہے کو لوہے سے مارا جاتا ہے تو بہت زیادہ آواز آتی ہے،
اور سونے کو جب لوہے سے مارا جاتا ہے تو سونا تو کوئی آواز ہی نہیں کرتا، تو سونا کہتا ہے میں تو کوئی آواز نہیں کرتا، اور لوہے کو بولتا ہے تم تو بہت زیادہ چیختے ہو۔ تو پھر لوہا یہی بولتا ہے کہ دیکھو، جب لوہا جب لوہے کو ہی مارتا ہے نا تو چیخ تو نکلتی ہے، مطلب جب اپنے کو مارتا ہے نا تو چیخیں تو نکلیں گی۔ سونے کو بولا کہ تمہیں تو صرف لوہا مارتا ہے تبھی تمہاری چیخ نہیں نکلتی، مطلب جب ہمیں دوسرے لوگ کوئی باتیں کہے جاتے ہیں تو ان کا زیادہ ہمیں برا نہیں لگتا جتنا ہمیں اپنوں کی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر سپوز کرتے ہیں ابھی آپ کا اپنا کوئی ایسی بات کہہ دے جس کا آپ کو دکھ سالوں تک رہتا ہے، اور کوئی غیر یہ بات کہہ دے تو آپ جو ہے نا اس کا اتنا فیل نہیں کرتے، آپ کو دکھ نہیں ہوتا ان کی باتوں کا جتنا اپنوں کا آپ کو دکھ ہوتا ہے، جتنا اپنوں کا اس مشکل وقت میں آپ کو اکیلا چھوڑ جانے کا غم ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ بڑا غم ہوتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ایک ماں باپ کے لیے اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہوتا ہے، مطلب جب وہ نافرمان نکل جاتا ہے، کیوں اتنا زیادہ کہتے ہیں۔ اور بھائی بہنوں کا آپس میں جیسے محبت ہوتی ہے اور وہ مشکل وقت میں بھائی بہن ہی ساتھ چھوڑ جائیں تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ چلو کچھ بھی نہیں ہیلپ کر سکتے تو دو لفظ پیار کے بول کے تھوڑی ہمت تو دے سکتے ہیں نا، لیکن جب وہ آپ کو ہمت بھی نہ دیں اور بالکل اگنور کر دیں، اکیلا چھوڑ دیں، تو سمجھیں بس اللہ ہے۔ آپ اس ٹائم اپنے آپ کو یہ کوشش کریں اللہ ہے نا آپ کے ساتھ، وہ سنبھال لے گا آپ کے ہر مشکل وقت میں۔ جب یہ باتیں آپ اپنے دماغ میں سوچیں گے نا تو آپ کو بڑی تسلی ہوگی، بڑا سکون ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ لوگوں سے بہتر تو تنہائی اچھی ہے، میں اللہ کی طرف جاؤں۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے دکھ آنے میں، تکلیف آنے میں، یہ بھی اللہ پاک ہمیں دکھاتا ہے، اس مشکل وقت سے گزارتا ہے کہ کون آپ کے اپنے، کون پرائے ہیں، کون آپ کی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی میں لائف میں ایگزام نہیں ہوتا، اگر خوشیاں ہی خوشیاں تھی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ہم تو پاگل ہوئے جاتے ہیں اپنوں کے پیچھے، جیسے اپنے بھائی بہنوں کے پیچھے کہ سب کچھ میرے یہی ہیں، یہ ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں نا، اگر مشکل وقت آیا ہی نہیں تو ہمیں لوگوں کی تو پہچان کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے میں تو کہتی ہوں کہ انسان کی لائف میں یہ جو ٹف ٹائم آتا ہے، یہ جو مشکلیں آتی ہیں، یہ اللہ پاک ایک ٹیسٹ دیتا ہے انسان کو۔ کہتے ہیں نا کہ جو زندگی ہے وہ سبق، اٹس مینس پہلے ہمیں جو لائف جو ہے ایگزام سے گزارتی ہے، پھر ہمیں ایک لیسن ملتا ہے۔ اور ویسے جو پڑھائی میں ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہم پہلے لیسنس پڑھتے تھے پھر ایگزامس دیتے تھے، تو یہی سارا چکر ہے اس لائف میں۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آؤں، بناؤں، اور آپ کو انفارمیٹیو باتیں بتاؤں، ایسی باتیں جس سے آپ کو سن کے تھوڑا دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ کوئی نہیں ہو تو میری ویڈیو سن لیں آپ، اس سے آپ کو تھوڑی تسلی ملے گی۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی ویڈیوز بناؤں، ایسی چیزیں لاؤں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، جو آپ کو دل کو ٹچ کر جائے۔ میری باتیں، میری لائف کی وہ باتیں جو حقیقت سے ہوتی ہیں، حقیقت سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو ایسی باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ